السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ سید علی وقار شہ نشین پہ تشریف فرمان، معزز حاضر سامعین اور میرے راہ علم کے ہم سفروں، آج کا میرا زیر بحث موضوع جہیز ایک فتنہ ہے۔ جناب اعلیٰ، اگر جہیز کا تبصرہ کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے ان نوجوانوں پر جو اپنے ڈگریوں کے بلبوتے کھلے عام دن دہاڑے ان سے جہیز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی، اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اخلاق دیے، تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن جناب صدر، جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا اور اس پھول کو جب کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو جناب صدر یہاں جہیز کے مطالبات ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں، غور فرمائیے گا۔ یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے، جہاں لٹے جاتے ہیں گھر غریب کے۔ جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، جہیز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی، پھر بھی انہیں یہ جوانی راس نہ آئی۔ پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائکے سے ہے کیا لائی۔ ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں، بوریت کا اظہار کرتے ہیں، لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں، توجہ چاہوں گی۔ جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے، رہ جاؤ گے آخر میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے۔ جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار قربانیاں، وہ درجہ مفت میں دلائے گی تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں، تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں۔ اگر یہاں بیٹھنے سے کسی سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ جہیز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ جہیز حرام ہے، جہیز ناجائز ہے، جہیز شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر لینے کی بات کی جائے تو جناب صدر اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرے گا۔ ارے کرے گا بھی کیوں؟ مفت میں سونے کی چڑیا جو ہاتھ لگ رہی ہے۔ لیکن اے گمراہیوں، اے ہوس کے پجاریوں، یاد رکھو اس دن کو، اس روز محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ منہ بھی دکھانا ہے۔ اس دن ترسو گے کہ کاش میں اس وقت جہیز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ جناب صدر، جب جہیز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مجھے اس 20 سالہ معصوم سمینہ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ اس 20 سال معصوم سمینہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا، اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائی گئی تھی، وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان لیے، لیکن جناب صدر صرف اور صرف اس جہیز کی خاطر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر آج ہم اس جہیز کا بائیکاٹ نہ کریں تو نہ جانے آنے والی ایسی کتنی سمینہ ہوگی جو صرف اور صرف اس 2 ٹکے جہیز کی خاطر خاک پیوند کر دیے جائے گی۔ غور طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں درار ڈالنے والا جہیز، دلوں میں براسیاں پیدا کرنے والا جہیز، ارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا جہیز، ارے معصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے یہ جہیز۔ اور اتنی کتنی مثالیں دوں کہ یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے، یہ جہیز نہیں ایک فتنہ ہے۔ اب بھی وقت ہے لوگوں، سنبھل جاؤ اس روز محشر سے پہلے، اس دن سے پہلے، اس آخرت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی ڈگن، بہت خریدا حسیناؤں کے نور کا دامن، سبک تھی تمنا، دبی تھی تکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، بدل چکا ہے ابل درد کا دستور، گرانے شب میں ابھی کمی نہیں آئی، نجات ہے دور دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک شخص جو واقعہ خوشی سے دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہماری مارکیٹ میں ایک ڈریس آتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے حلیمہ سلطان۔ اس ڈریس کو دیکھ کر معاشرے کی تمام خواتین میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ ڈریس ہمارے پاس بھی ہو، تو اسی طرح ایک کے بعد ایک سب اس ڈریس کو خرید لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی سے دینے والے ہی ہوتے ہیں اور وہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ سچ کہو تو معاشرے کی بربادی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں۔
اور ان سے بھی بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں نے خوشی سے دیا ہے تو ہم لے آئے ہیں. جہیز کی فرمائش کرنے والے بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فرمائش کی ہے. بعض لوگ بظاہر تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر کچھ دے رہے ہیں تو بتا دیں تاکہ چیزیں گھر میں دوہری نہ ہو جائے. نعوذ باللہ، ان کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے کہ لڑکی والوں کو خوشی سے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی چاہیے. اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، مال و دولت کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو. مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے. اے ایمان والو، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو خوشی سے دینا بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ایک غریب باپ کے لیے اس طرح کی دکھاوے کی شادی، پچھلے اس کی عمر کا پورا مال خرچ ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کی کمائی کر کے رکھے والا پیسہ بس ایک شادی میں خرچ ہو جاتا ہے. اور ایسے خاندان مالی طور پر کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں اس قسم کے کسی رواج کو نہیں رکھا گیا. اس بات پر میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. کہاں سے آئی ہو لوگوں بتاؤ رسم جہیز، کہاں سے آئی ہو لوگوں بتاؤ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں. اچھا ہوتا کہ لوگ جہیز کے بجائے ایک اچھی سیرت والی لڑکی کی تلاش کرے جو دین اسلام پر قائم رہے اور اپنے ساتھ اپنے خاندان اپنے آنے والی نسل کو حکم شرع کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دے. اس کی بائیکاٹ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو بھی دکھاوے کی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں ہم ان میں شرکت نہ کریں. اگر کوئی شخص دعوت نامہ لائے، ہم اس کی معلومات رکھتے ہیں تو تبھی اس سے منع کر دیں کہ ہم شرکت نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ایک دو لوگ منع کرنے سے اس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن ہر اچھے کام کی شروعات ایک فرد سے ہی ہوتی ہے. اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن اس قسم کی رسومات کا خاتمہ ضرور ہوگا. آخری میں ایک شعر عرض کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے. کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، کوئی تو ایسا رواج لاؤ اے زمانے والو، جس سے بیٹیاں جیت جائیں اور جہیز ہار جائے. نہ جانے کیسا یہ حال ہو چلا ہے، دلوں کو جھوڑنا چھوڑو، پیسوں کا کاروبار ہو چکا ہے. جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، جس نے دے دی اپنی پرورش تجھے، ارے اس باپ سے مانگنا باقی کیا رہ گیا ہے. عہد حاضر کی شادیاں خلافت رسم و رواج کی طرح ہو رہی ہیں، جس میں ناچ گانے، شراب نوشی، لذیذ پکوان جس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ہماری قوم آج نہیں سوچ رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ باقی رکھنا چاہیے. اپنے بھائیوں کے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدہ کو سمجھائے کہ اپنے بھائیوں کو جہیز نہ لے، بلکہ آپ کسی کو بھی بھابھی کو، کسی کی بھی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو اسے صرف نکاح کرا کے لائے، جہیز نہ لے. اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو شاید یہاں سے ہمارے جہیز کی ختم ہوگی اور اس طرح آگے بڑھتے ہوئے جہیز کا معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ تمام اتنے سارے خواتین ہیں، کیا کسی نے یہ سوچا کہ ہم ہمارے گھر میں جا کے بولیں گے اپنی والد کو، اپنے والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے کہ آپ جہیز مت لیجئے اور آپ کی بہن کو بھی مت دیجئے؟ کیا معلوم اس سے ماں باپ کے دل سے خوشی نکلے اور آپ کامیابی کے راستے پہ چلے. اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو تمام کامیاب بھی ہوں گے. کسی نے ہر کوئی یہی بولا کہ جہیز دینا حرام ہے، لینا نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، سبھی یہی بولے. ارے آپ بھی ایک معنی میں سوچئے، آپ کے بھی گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، آپ اپنی بہن کو مت دیجئے. اخلاق والے، تہذیب، تمیز، یہ سب چیزیں دیکھ کر دیجئے، نہ کہ مال ڈر. بچہ اچھا رہنا چاہیے، خواہشیں پوری کرنی چاہیے. آج کل لوگ اس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھا ہے تو دیں گے، بڑے گھر کا ہے تو دیں گے، ڈانس والا اچھا ہے، پورے خواہشہ کرتا، اس کو دینے کی سوچتے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بچہ اخلاق والا چاہیے، نمازی چاہیے، وہ اپنی بیٹی کو سہولت دے. یہ دیکھ کر نہیں دیتے، مڈل کلاس ہے بول کے چھوڑ دیتے.
अक्सर बड़े घरों में लड़कियों को नौकरानी की तरह काम लगाते हैं, बल्कि बहू को इस तरह देखते हैं कि एक नौकरानी है, और बेटी को अच्छी नजर से देखते हैं। दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहू है और ये हमारी बेटी है। सबने पूछा बेटी ने जहेज में क्या क्या लाया। हर किसी की शादी में जाते हैं तो तमाम लोग यही बोलते हैं कि आपकी बहू जहेज में क्या क्या लाई, कितने तोला सोना लाई, कौन सी गाड़ी लाई, कौन सा जहेज लाई, कौन सी क्वालिटी का फर्नीचर लाई। किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी अपने घर से क्या क्या छोड़कर आई। अहद हाजिर में ऐसी शादियां बिल्कुल आम हो चुकी है, जिससे गुर्बत व इफलास में बेपनाह इजाफा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब का फला जगह प्लॉट था, बहन की शादी के वक्त ही बिका, अगर आज होता तो इतने लाख का होता, और हमारा खानदान बजाय गुलामी की नौकरी करने के खुद का कारोबार कर रहा होता। अहद हाजिर की शादियों में फजूल खर्ची इस कदर बढ़ गई है कि जिससे बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अगर कोई एक शख्स भी कारोबार करे तो 2-4 लोगों का रोजगार पैदा होता है, लेकिन मुसलमानों का तो सारा माल, सारी कमाई शादियों पर खर्च हो रही है। इस दौर में लड़कियों की शादी करना ही मुसलमानों का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है। दौर हाजिर में बेहिसी, बेगैरती इस कदर बढ़ चुकी है कि आज हर शख्स जानता है कि लड़कियों के वालिदैन एक शादी के लिए भी अपनी इज्जत नफ्स और अखलाक को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हर शख्स ऐसी शादियों में शिरकत करके इस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। किसी के दिल में ये ख्याल भी नहीं आता कि इस लानत को रोकने के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ जानते हुए भी हर लड़का लड़की के खानदान वालों से जहेज, जोड़े की रकम और खाना लिए बगैर शादी करना ही नहीं चाहता। अगर लड़का हिम्मत कर भी ले तो उसके खानदान वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। घरों के अंदर एक दूसरे से मुकाबले का फितना बढ़ चुका है और यही वजह है कि हम पर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा है। आवाज ये दिल से आती है और राज मुझे बतलाती है, दीन पे चलना छोड़ दिया, सुन्नत से मुंह मोड़ लिया, कुरान से रिश्ता तोड़ दिया। बस यही है वजह बर्बादी की, बस यही है वजह नाकामी की। अगर हम सहाबा की जिंदगी देखें तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी एक जंग से लौटते भी नहीं थे कि अगले गज़वे के लिए निकल जाने का फरमान होता और वो निकल पड़ते और मजलूमों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन दौरे हाजिर में एक शख्स भी अपने घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी ने उन्हें खूब जहेज देकर खरीदा है और वो उनकी मालकिन है, और कोई भी गुलाम अपने मालिक की इजाजत के बगैर किसी और के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाता। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो ये खौफ बिल्कुल भी नहीं होता था कि हमारे बेटियां और बहनों की शादी कैसे होगी। वो जहेज और खाने की लानत से पाक थे। लेकिन आज अहद हाजिर में हर शख्स के लिए उसकी बहन या बेटी की शादी करना उसकी पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है। इस जंजीर के होते हुए कोई भी शख्स जहाद का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या अहद हाजिर की शादियों का यह नुकसान काफी नहीं है कि अहद हाजिर की शादियों की तकारीब और रस्म रिवाज खिलाफ शरीयत है। निकाह मिन सुन्नती के बिल्कुल उलट है। अगर हम इन नुकसानात पर संजीदगी से गौर ना करें तो आने वाले चंद वर्षों में हमारी कौम की हालत हरिजनों और दलितों से भी बदतर हालत पर पहुंचने वाली है। और यही वजह है कि आज जो दुनिया की सबसे आला व बदतर कौम है, पस्ती में पड़ी हुई है। इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए हमें खुद को बदलना होगा, हर उम्मती को बदलना होगा। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, बागौर समाअत फरमाइए, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं। यारो हम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। जब मैं ये तकरीर, ये जो उन्वान दिया गया है, जब मैं ये लिख रही थी तो मेरी निगाहों के सामने वो माएँ आई जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो आज अपनी बच्चियों की शादी की ख्वाहिश रखते हुए वो सिर्फ इस वजह से खामोश है कि वो जहेज की वजह से वो जो ख्वाहिश रख रही है, वो उस हमने वो तमाम माएँ आई जो क्या है जहेज की वजह से इनकी बेटियां बिन ब्याहे आज बुढ़ापे को पहुंच चुकी है। इस पे किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि तालिब जहेज ने छीन ली है उनकी तमाम खुशियां, देखो उदास बैठी है हवा की बेटियां। मेरी प्यारी बहनों, ये जो मासूम लड़कियां हैं, क्या कसूर है इनका जो जहेज की वजह से आज घरों में बैठी है?
जब मैं ख्याल करती हूँ कि आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद होने के बावजूद ये हम रस्म और रिवाज की बंदिशों में कैद है ना, क्योंकि अल्लाह ने निकाह में सुन्नत करार दिया है और इसको आसान बना दिया है, इतना आसान बना दिया है कि गरीब से गरीब और मोहताज से मोहताज इंसान भी निकाह कर सकता है। और अल्लाह ने निकाह का मकसद भी बता दिया है कि निकाह ये दिलों को सुकून, एक दूसरे को सुकून मुहैया करता है और वह बुराई से रोकता है। लेकिन इस जहेज की वजह से हमने जो आज माशरे में जितनी बुराइयां फैल रही है वो आज हमारे माशरे में ये नासूर बन गई है। जो एटॉमी हथियार है ना उससे भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है ये जहेज। तो आप देखिए कि मेरी प्यारी अजीज बहनों, ये जहेज की रस्म कहाँ से आई? खुदा के दीन में तो खुदा के दीन में तो उसका तस्वुर ही नहीं है जहेज का, है ना। लेकिन हमने ये गैर कौमों से ले ली, गैर कौमों से हमने इसको ले ली। और अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लीजिए, वो हम में से नहीं जो गैर कौमों की मुशाबहत करता है। तो आज ये जहेज हमारे माशरे में एक नासूर बन गया है। आप देखिए, आप आए दिन आप खबरों में और पढ़ते रहते हैं कि कई मरने वाली, कई फातिमा, कई आयशा, जैसे सबने कहा। हम आए दिन पढ़ते हैं कि एक शौहर ने अपनी बीवी एक गाड़ी के मुतालबे की वजह से अपनी बीवी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, मार दिया। ये सब हम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है ना। कव्वाम का मतलब है मुहाफिज, निगहबान, कि वो मर्द औरत के ऊपर निगहबान है। लेकिन आज के मर्द की कव्वामियत खत्म होती जा रही है। आप देखिए, मर्द हमेशा अपने बाप के पैसों से जिंदगी भर अपने बाप के पैसे लेते हैं, फिर जब वो कमाने लगते हैं तो हाँ खुद के पैसों से। लेकिन जब शादी का मौका आता है तो तब ये कव्वामियत कहाँ जाती है? तभी वो अपने ससुर से क्यों भीख मांगते हैं? ये संग गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम रस्म जहेज व तिलक को दुनिया से मिटाकर दम लेंगे। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें आसानियां हो, यानी ज्यादा तकल्लुफात ना किए जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लड़कियों के निकाह को भी आसान बनाया है। उन निकाहों में लड़कियों के वाले से 1 रुपये का भी खर्च नहीं करवाया गया। और आज हमारे माशरे में निकाह को इतना मुश्किल तरीन कर दिया गया है, मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया है। निकाह को आसान बनाए, निकाह मस्जिद में करे। निकाह आजकल तो मस्जिद में हो रहे हैं, लेकिन जहेज फिर भी लिया जा रहा है। जहेज लेने के बावजूद भी तलाक हो रहे हैं, चीज पोशीदा नहीं है। बाइकाट करें ऐसे तकरीबात का, बाइकाट करें ऐसे रस्म रिवाज का जो शरीयत के खिलाफ है। जब कभी कोई आपको दावतनामा पेश करे तो आप उनसे मोहब्बत के साथ, रहमदिली के साथ फरमा दें कि हम ये दावत कबूल नहीं कर सकते जब तक हम इस बारे में नहीं जानते कि ये सुन्नत नबी के तरीके पर हो रही है। जिंदगी मुख्तसर सी है, निकाह को आसान कर दो। जिंदगी मुख्तसर सी है, निकाह को आसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। अपनी जिंदगी में खुद पर ये एहसान कर दो। सुन्नत नबी है, ये आधा दीन है निकाह। सुन्नत नबी है, आधा दीन है ये निकाह। ए मोमिनो, गैर इस्लामी रस्म रिवाज का बाइकाट कर दो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारा शरई निकाह कैसा होना चाहिए। शरई निकाह में 5 बातें बुनियादी हैं। पहला तो है वली का राजी होना, दूसरा है लड़का और लड़की का राजी होना, तीसरा है दोनों मर्द हजरात की गवाही, और चौथा है महर का अदा होना, और 5वां है वलीमे की दावत हस्बे इस्तिताअत। इन 5 के अलावा हमारे दीन में कोई ऐसी बेजा रसूमात नहीं है जिन्हें आज हमने शामिल कर लिया है। खुशी के नाम पर हमने ना जाने क्या क्या रसूमात को शामिल कर लिया है। जहेज, शादी का खाना, मंगनी की दावत, मंगनी का खाना, मंजे, सांचक, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ना जाने क्या क्या बेजा रसूमात को हमने हमारी निकाह में शामिल कर लिया है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब निकाह हुए तो क्या उनमें इन बेजा रसूमात थे? नहीं थे। सहाबा की जिंदगी में ये बेजा रसूमात थे? नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब्दुर्रहमान बिन औफ
जो एक ही शहर में रहा करते थे, मदीने में। जब अब्दुर्रहमान की शादी हुई, दूसरे दिन जब सुबह अल्लाह के रसूल से मिलते हैं तो एक किस्म की खुशबू उनके पास से आती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अब्दुर्रहमान, ये कैसी खुशबू है? तो अब्दुर्रहमान कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैंने शादी कर ली है। तो फौरी पूछते हैं, क्या तुमने महर अदा किया? तो कहते हैं, हाँ मैंने महर अदा किया। उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं, क्या तुमने वलीमा की दावत की? तो कहते हैं अब्दुर्रहमान, नहीं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, ए अब्दुर्रहमान, पहले वलीमा की दावत करो, ख्वाह एक छोटा बकरी का बच्चा क्यों ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास निकाह की इतनी सादा शराइत है जिससे हमारा निकाह मुकम्मल हो जाता है, जिसमें लड़की वालों के लिए 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। खर्चा है तो सिर्फ लड़के वालों की तरफ से। क्या है लड़के वालों का खर्चा? क्या है? एक तो महर अदा करना है और दूसरा वलीमे की दावत पे खर्च करना है। इनके अलावा लड़की वालों की तरफ से कोई फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची हमने इतनी बना ली है, मंजे सांचक के नाम पे हम इतनी फजूल खर्ची करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजूल खर्ची, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो इस तरह हम जो पैसा अपनी लड़की की शादी के लिए खून पसीना एक करके जायदाद को बेचकर या फिर सूद पे कर्ज लाकर हम जो शादियां करते हैं, वो तमाम पैसा हम किसको दे रहे हैं? वो तमाम पैसा हम सोने की दुकान, कपड़ों की दुकान, शादी खाने, ब्यूटी पार्लर, इन लोगों को हम ये पैसा दे रहे। आइए देखते हैं हम इन शादियों का बाइकाट किस तरह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बुराई को देखे तो सबसे पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो जुबान से रोके, और अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो दिल में बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो आज हम क्या करते हैं, जब भी हमें शादी का रुख आता है तो ऐसे लोग जो दीनदार है, यानी दीनदारी को जानते हैं, लेकिन वो शादी के रुखे को तो कबूल कर लेते लेकिन शादी में नहीं जाते। ऐसा करना बुज़दिली है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसी शादियों का बाइकाट करें। पहले तो उन्हें आसान तरीके से समझाएं कि ये जो रिवाज, रस्मों रिवाज जो आपने बना लिए हैं वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। पहले उन्हें आसान तरीके से समझाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादियों का बाइकाट करें। शादियां ही नहीं बल्कि दूसरी और कई रस्में भी हैं, जैसे कि छट्टी, छिल्ला, जुमागी वगैरह वगैरह और कई रस्में हैं जो हमारे दीन में शामिल नहीं है, जिसे हमने अपने रस्म और रिवाज बना लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कई ऐसे वाक़यात पेश आए थे जिसमें अल्लाह के रसूल ने ऐसी गैर शरई दावतों से बाइकाट किया था। सहाबा ने भी उनकी जिंदगी में ऐसी दावतों का बाइकाट किया था। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम बाइकाट करें। अहद हाजिर की शादियां और तकारीब में सबसे पहली और आम चीज जहेज की मांग हो गई है, जिसको शरीयत में हराम और कानूनन जुर्म करार दिया गया है। लेकिन अहद हाजिर में जहेज लेना सबसे आम बात हो गई है, जिसकी वजह से अजाब इलाही यानी अल्लाह की लानतें हम पर बरस रही है। वालिदैन अपनी बेटियों की शादियों में अपना सामान, मकान या अपनी जबान को किसी के सामने गिरवी रखते हैं, या फिर खर्ज, सूद, ज़कात या घर घर जाकर चंदी जमा करते हैं। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी दिले खराश है ये रस्म जहज भी। अहद हाजिर की शादियों में दूसरी आम चीज नाच गाने और बेहयाई आम हो गई है। आज लोगों में दिखावा आम हो गया है। कहते हैं कि फला शख्स ने अपनी बेटी की शादी में 4 लाख खर्च किए हैं, 5 लाख खर्च किए हैं, मैं भी अपनी बेटी की शादी में 3 लाख खर्च करूंगा, ऐसा इंतजाम करूंगा। हुज़ैफा बिन अलीमाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कौम जिस कौम की नस्ल इख्तियार करेगा वो उसी में शुमार किया जाएगा। और आज लोगों में एक दूसरे की नस्ल और भी परवान चढ़ती नजर आ रही है। मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करती चलूं। एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम फानी बदआयूनी है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत रिश्ते तलाश किए, लेकिन माशरे में इस लानत की वजह से उन्हें कोई रिश्ता, सही रिश्ता जल्द मिल ना पाया। बड़ी बड़ी डिमांड्स और ऑफर आए जिसको वो पूरा ना कर सके। फिर एक मुनासिब रिश्ता नजर आया तो वहां रिश्ता तय कर दिया गया। तो उनके घर से भी कुछ लिस्ट आई। जब निकाह हो गया, जब निकाह के मौके पर निकाह हो गया, अब जब ये फानी बदआयूनी अपनी लखते जिगर नूरे नज़र बेटी को रुखसत करने लगे तो आपने एक बात बतौर वसीयत की कि बेटा अल्लाह ताला आपको ससुराल में खुश रखे, आबाद रखे, और जब कोई आपको परेशानी आए तो आप अपने अबूजान के घर की तरफ आने का सोच मत ना,
کیونکہ آپ کے سسرال والوں نے جہیز کی اتنی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ کے ابو جان کو اپنا ذاتی گھر بیچ کر ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا پڑا ہے. تو آپ کے ابو جان کے پاس اب اپنا ذاتی گھر نہیں رہا, تو آپ کیسے ریٹرن آؤ گی, کہاں آؤ گی؟ بیٹی یہ سن کر رخصت ہو جاتی ہے اور سسرال میں جہیز مطالبہ اور بڑھتا جاتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد اس بیٹی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. بہرحال مختصر واقعہ یہ ہے کہ یہ لالچی اور مالدار لوگ اس معصوم سی کری کو مسل دیتے ہیں, اسے زندہ جلا دیتے ہیں. اور جب یہ باپ شاعر اپنی بیٹی کے مزار پر جاتا ہے اور اپنے درد دل سے یہی کہتا ہے کہ اب آیا یاد اے یاران جان اس نامرادی میں, اب آیا یاد اے یاران جا اس نامرادی میں, کفن دینا تجھے بھول گئے تھے سامان شادی میں. ہمیں ان تمام رسموں کو بائیکاٹ کرنا ہوگا. جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ان تمام رسموں کو قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر لیں؟ ہم کیسے اس دعوتوں میں شرکت کریں؟ کیا امت مسلمہ کے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا؟ کیا انہیں عذاب الہی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں؟ ہمیں ان تمام رسموں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم اور سنت نبوی کو عام کرنا ہوگا. ہمیں تقوی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے, تقوی تمہارے دلوں میں ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا تیرے دل سے پوچھ کہ تیرا دل یا ضمیر خود اس بات کی گواہی دے گا کہ جو کچھ تو آج کی ان شادیوں میں کر رہا ہے وہ کیا معاشرے کے لیے اور خود تیرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. ہمیں ایسے حالات میں خلفائے راشدین کے فیصلوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے حالات میں تبدیلی کے ساتھ پیدا ہونے والے نئے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اجتہاد کیا. ایسے کئی فیصلے کیے جو نئے حالات سے زیادہ اہم تھے, جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کرنا, مہر کو محدود کرنا, تراویح کو باجماعت قائم کرنا وغیرہ. ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں موجودہ دور میں ہر چیز پر امت کی فلاح پر نظر مرکوز رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میری اس پوری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ ایسی دعوتوں کے انویٹیشنز کو واپس نہیں کریں گے تب تک یہ لعنتیں اور بددعات ہم پر یوں ہی برستی رہے گی. نکاح سادے ہوتے ہیں, سنت کے مطابق ہوتے ہیں, کم خرچ والے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ بابرکت ہوتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے پاس بہت بڑا باغ تھا. اس شخص کے پاس بہت زیادہ انار کا بہت بڑا باغ تھا. اس کے پاس ایک شخص آیا تھا جو اس کے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا. تو اس شخص کا نام مبارک تھا جو کہ وہاں پر کام کرتا تھا. مالک نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس باغ کی حفاظت کیجئے, تو وہ ہمیشہ اس باغ کی حفاظت کرتا تھا اور نگرانی کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ مالک کا دوست اس باغ کو آتا ہے اور وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو مالک کہتے ہیں مبارک سے, مبارک آپ جائیے اور مہمان نوازی کے لیے ایک انار لے کر آئیے. مبارک جاتے ہیں اور انار لے کر آتے ہیں. جیسا ہی مالک وہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کڑوا ہے, مبارک جائیے اور دوسرا انار لے کر آئیے. مبارک جیسا ہی جاتے ہیں دوسرا انار لے کر آتے ہیں اور وہ جیسا ہی کھاتے ہیں وہ انار کڑوا نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں مبارک جائیے اور دوسرا انار لے کر آئیے. مبارک جیسا ہی جاتے ہیں اور انار لے کر آتے ہیں وہ انار کڑوا نکلتا ہے. تب مالک کہتے ہیں کہ مبارک یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مبارک کہتے ہیں کہ مالک آپ نے مجھے یہاں پر اس باغ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور میں ہمیشہ اس باغ کی حفاظت کرتا تھا. اللہ گواہ ہے کہ میں یہاں پر ابھی تک ایک انار نہیں کھایا. تو آپ بتائیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا انار کڑوا ہے, اسی لیے میں آپ کو صرف انار لا کر دے رہا تھا. یہ تمام باتیں ان کے ساتھ بیٹھا موجود دوست دیکھ رہا تھا. وہ دوست کہتا ہے اس کی تمام باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور یہ تمام واقعے کی خبر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایک شخص ہے مبارک جو بہت زیادہ ایماندار اور دیانتدار ہے. تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب اتنا ایماندار ہے تو آپ ان سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کیوں نہیں کر کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سے مشورہ تو لے لوں, پہلے میں اپنی بیٹی سے مشورہ تو لے لوں, اس کے بعد میں جا کے مبارک سے بات کروں گا. پھر وہ جاتے ہیں ان کی بیٹی سے پوچھتے ہیں. جب ان کی بیٹی نے ہاں کہہ دیا تب وہ مبارک سے کہتے ہیں مبارک کیا آپ میری لڑکی سے نکاح کرو گے؟ چونکہ مبارک شادی شدہ نہیں تھے اسی لیے وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دیے.
یہ نکاح اتنا سادہ تھا کہ یہاں پر نہ کسی کا رسم و رواج کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی. یہ نکاح صرف اسلام کی بنیاد پر تھا. یہ نکاح صرف اسلام کی بنیاد پر تھا. یہاں پر کسی قسم کا پیسے کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں پر صرف دین کو دیکھا گیا. یہاں پر صرف امانت داری کو دیکھا گیا. اب جب مبارک کی شادی ہو جاتی ہے اور مبارک سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے جن کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ بن مبارک, جو کہ امام بخاری کے استاد ہے. آج امام بخاری کے استاد ہے. عبداللہ بن مبارک کا نام ایسا کوئی کتاب یا ایسی کوئی احادیث نہیں ہے جس میں ان کا نام نہیں آتا. اب جب آپ نکاحیں سادے کریں گے اور اسلامی طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اولادوں سے نوازے گا. لیکن آج کل ہم ایسے نکاحیں کر رہے ہیں کہ ہمیشہ پیسہ ہی پیسہ, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو انہوں عروج پر کر رہے ہیں, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ صرف نوازش کیجیے کر رہے ہیں. لیکن شادی تو ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب خرچ والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چھپتے پھرتے ہیں کیونکہ انہیں خرچ دینا ہوتا ہے. ایسی شادیاں بالکل عام ہو چکی ہیں. آج ہم نکاح کر کے تمام لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس انہیں ادھار کا خرچ دینا ہے. اسلام میں شادیاں اس طرح کی بھی ہوئی ہے کہ کھجور کے ذریعے بھی نکاح کیے گئے ہیں. کھجور کے ذریعے نکاح کیے گئے والے ان کے قدموں کے نیچے خیش و کسرہ کے کنگن بچھا دیے ہیں. ایسے بھی نکاح ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے اسلام میں ایسے نکاح تو بہت دور دور تک نہیں رہے ہیں. آج صرف پیسوں کو لے کر پیسوں کے حد تک ہی شادیاں کی جا رہی ہے. اگر ہم تمام جو کوشش آج یہاں پر کر رہے ہیں, اگر یہی کوشش ہم جا کر ہمارے بڑوں کو کہیں, اور الفرقان فاؤنڈیشن کی جو تمام انتظامیہ جو کوشش کر رہے ہیں, اب یہ کوشش کو ہم بتاتے ہوئے بھی اگر کوئی جہیز لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, وہ کوشش اگر دولہے والے اور دلہن والے اگر دونوں بھی مہمان کو نہیں معلوم ہے جیسا بھی جہیز دے رہے ہیں, تو اس کو روکنے والا اور ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ ہے قاضی. کیونکہ اس کے پاس ہی تمام چیزیں ہوتی ہے. لڑکی اور لڑکا ہاں بولنے والا صرف قاضی کے پاس ہی ہوتا ہے, لیکن نہیں کرتے. قاضی کے پاس جاتے ہیں, صرف ان کی پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اگر تمام قاضی ایک ہو جائیں اور تمام قاضی یہ کہہ دیں کہ جو لڑکی بغیر جہیز کے شادی کرے, جو لڑکا لڑکی سے بغیر جہیز کے اسلامی طریقے سے شادی کرے, تب اس کوشش کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. صرف یہاں رہ کر تھوڑی سی مجلس میں اس کوشش کو آدھے حد تک کامیاب کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر تمام قاضی ایک ہو جائیں گے تو تب یہ کوشش کو بہت زیادہ مکمل حد تک پورا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ کوشش کو پورا کرنے کے لیے تمام حاضی بھی ایک ہو جائیں اور ہم تمام بہنیں بھی ایک ہو جائیں, تمام گھر کے افراد بھی ایک ہو جائیں, تب اس کوشش کو پورا کیا جا سکتا ہے. آج اگر صرف لفظ جہیز پر اگر ہم غور کریں گے تو ہر آدمی کا ایک ہی جواب ہوگا, چاہے وہ عالم ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلمان ہو. آپ اسے جا کر پوچھیں گے بھائی جہیز لینا جائز ہے, وہ کہے گا کہ ناجائز ہے. اگر جو جہیز لیا بھی ہو آپ اسے بھی جا کر پوچھیں گے بھائی جہیز لینا جائز ہے, وہ کہے گا کہ ناجائز ہے. اب سب میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ صرف جہیز کو حرام کہنے کے باوجود نہ جہیز کی لعنتیں مٹنے والی ہے, نہ ہماری مہنگی شادیوں کی لعنتیں مٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے, اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اب خوشی سے دینا کیا ہے, کیا ایک دھوکہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم خوشی سے دے رہے, اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے. کیا کوئی خوشی سے اپنا گھر بیچتا ہے؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی پر خوشی سے لٹا کر خود تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ کیا ایسے جہیز اور کھانے کو ہم خوشی سے کہہ کر جائز کر لینا کیا ایک دھوکہ نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ شادیوں پر صرف جو وہ شادی بابرکت والی شادی ہے جس پر کم خرچ ہو. اب کم خرچ کیسے پتہ لگائیں گے؟ ایک کروڑ پتی ہوتا ہے, وہ تو لاکھوں روپے اور ہزاروں سے خرچ کرتا ہے شادی پر اور کہتا ہے یہ تو کم خرچ ہے. کیا یہ کم خرچ ہے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح بابرکت والا نکاح ہے جس میں کم خرچ. شادیوں پر صرف 2 ہی چیزوں پر خرچ کرنا ہے, ایک ہے نقد مہر اور دوسرا ہے ولیمے کی دعوت. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نقد مہر کون دے رہا ہے؟ لڑکا. ولیمے کی دعوت کسے کرنا ہے؟ لڑکے کو. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف لڑکے کو ہی شادیوں پر خرچ کرنا ہے, نہ کہ لڑکی والوں کو.
آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری مہنگی شادیوں کا بائیکاٹ کیوں اور کیسے کریں گے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے ہمارے سماج میں جو شادیاں ہو رہی ہے، شادیوں کے اوپر خرچ کتنا کیا جا رہا ہے. آپ میں سے ہر شخص، ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں کیسے ایسے لوگ جو شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ہماری گفتگو اس کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ ایسی شادیوں میں کہ آپ کا شرکت کرنا جائز ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے کہ شرکت کے خلاف ہونے والے کاموں میں ساتھ نہ دو، برے کاموں میں ساتھ نہ دو. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ساتھ تو نہیں دیتے، بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتے. آپ ایمانداری سے آپ کی ضمیر سے سوال کیجئے، آپ جتنی شادیوں میں جاتے، جا کر اسٹیج پر فوٹو کھنچواتے اور مبارکباد دے کر آتے ہیں، کیا یہ ساتھ دینا ہوا یا مخالفت کرنا ہوا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضمیر سے سوال کرو، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے سوال کرو. کیوں؟ آپ کا ضمیر جواب دے گا. آج جتنے شادیاں ہو رہی ہیں وہ سب دکھاوے کی شادیاں ہو رہی ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ نہیں کہتے ہماری شادی میں 1000 کی باراتیں آئی تھی، حیدرآباد سے بلائے تھے پکوانے والوں کو. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ نہیں کہتے آج جتنی شادیاں ہو رہی ہے وہ سب دکھاوے کی ہے. وہ آدمی جو 1000 کو جمع کر سک رہا ہے، 5-5 4-4 قسم کے پکوان پکا رہا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے اس کے رشتہ دار میں، اس کے خاندان میں کیسے ایسے یتیم، کیسے ایسے کمزور لوگ ہیں. وہ چاہتا تو اس شادی کو مختصر کر کے سنت کے مطابق چل کے وہ شادی کو مختصر کر سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ پیسوں کو اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں خرچ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے 2 پرابلم ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو رشتہ دار والے کیا کہیں گے. دوسری یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کرے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لوگ واہ واہ کرے، تعریفیں کرے. ہم ان کی شادی میں گئے تھے، کیا ڈیکوریشن تھا، کیا 5-5 قسم کے پکوان پکائے تھے، صرف لوگوں کی خاطر. آج سماج میں ایسی شادیاں ہو رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بولو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا مانو. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جو شریعت کے خلاف ہونے والے شادیوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جہیز لینا جو ہے وہ حرام چیز ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی جہیز لینا ایک بہت بڑا قانونی جرم ہے. لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے نام پر جہیز لے لیتے ہیں. ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے، سڑک پہ چلتے ہوئے اگر ہم کسی آدمی سے جیب کا پین مانگ لے تو وہ 5 روپے کا پین دینے کے لیے کتنا کھچکچاتا ہے. لیکن ایک ماں باپ اپنے بیٹی کو دے دیتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے دیتے ہیں. ایک ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کیا ہے آج کل؟ ماں باپ کے لیے اولاد ہی تو سب کچھ ہے. ایک ماں باپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں بیوی کے نام پر، بہو کے نام پر. کیا یہ چیز بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے سسرال والوں کے لیے؟ یہ بات سماج کو، آج ہمارے سماج والوں کو سوچنا چاہیے اور اس خوشی کے نام پر جہیز لینا روکنا چاہیے. بیٹی دے دی ایک باپ نے، وہ اور کیا دے گا؟ بڑا ہی جاہل ہوگا وہ جو اس سے کچھ اور لے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے سماج میں جہیز کے نام پر کئی نوجوان لڑکیاں 30 سال کی عمر میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ جہیز کی رقم نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس جہیز کی رقم نہیں ہے. گھر بیچ کر وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. اور اس کی شروعات ہم کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے اور اپنے گھروں سے یہ شروعات کرنی چاہیے کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے. اگر ہم اپنے گھروں سے شروعات کریں گے تو ساری دنیا کے لیے ہم ایک مثال بنیں گے. ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں جب ہم خود شروعات کریں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پہ چلیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا. سودا میرا کر دیا، بتاؤ کیا مول لگایا تھا، کون سا قرض تھا بابا پر جو گھر بیچ کر چکایا تھا. میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جہیز کو اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو اپنے گھروں سے کیجیے، اپنے آپ سے شروعات کیجیے، اپنے گھر سے شروعات کیجیے اور خود بھی سیدھے راستے پہ چلیے، خود بھی جہیز کا بائیکاٹ کیجیے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بھی اس بارے میں سمجھائیے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج النکاح من سنتی کے تقاضوں کا آج بالکل الٹا ہو رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف آج شادیاں ہو رہی ہے
اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ ان شادیوں کے رسم و رواج شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ان غیر شرعی شادیوں کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ غریبی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بے حسی اور بے غیرتی بڑھ رہی ہے، طلاق اور خلا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ان نقصانات میں سب سے اہم وجہ جہیز ہے۔ اب ہم ان نقصانات کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ تو آئیے ہم قرآن میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نہ صرف ایسی دعوتوں کا بلکہ ہر اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا جو شریعت کے خلاف ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ ہمارے صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جب کوئی ایسی دعوت دیکھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں پسند تھی، اس میں ہمارے صحابہ ہرگز وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دعوت میں چلے بھی گئے، وہاں پر جانے کے بعد اگر معلوم ہوا کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو ہمارے صحابہ وہاں سے فوراً واپس آ جاتے، بنا کھائے ہی اس دعوت کا بائیکاٹ کر دیتے۔ اسی طرح ابو وائل رضی اللہ عنہ ایک ولیمے کی دعوت میں گئے، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گانے وغیرہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، کہ گانے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تو ابو وائل رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے اس دعوت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان غیر شرعی دعوتوں کا ایسے ہی بائیکاٹ کرنا ہے جیسا کہ ہمارے صحابہ کرتے تھے۔ اب بائیکاٹ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے یا پھر ہمیں انویٹیشن کارڈ آنے والا ہے، تو ہم انہیں پہلے سے ہی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی دعوت نامہ آ گیا، انویٹیشن کارڈ آ گیا، تو جس میں لڑکی والوں کی طرف سے منگنی، شادی کا کھانا یا پھر جہیز ہو، تو ہم کیا کریں؟ فوراً اس کا بائیکاٹ نہیں کریں، بلکہ انہیں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں پر غیر شرعی شادیوں میں ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اچھے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، پھر کیا کریں؟ اس دعوت میں انکار، ان کو اچھے سے سمجھائیں کہ ہم اس دعوت میں کیوں نہیں آ سکتے، انہیں اچھے سے سمجھائیں کہ ہم اس دعوت میں کیوں نہیں آ سکتے۔ میری بہنوں، یہ یاد رہے کہ بائیکاٹ کا مطلب رشتہ توڑنا نہیں ہے، تعلق ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں احساس دلانا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے انہیں تحفہ ضرور دیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ رہے کہ ہم حسد، جلن یا پھر دشمنی کی وجہ سے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیوں یا پھر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی کو جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی رحمت کہا، اس لڑکی کو جہیز کی لعنت نے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری بہنوں، جہیز ایک رشوت ہے۔ ہم لڑکی والوں سے ڈائریکٹ رشوت نہیں لے رہے، بلکہ جوڑے گھوڑے کے نام پر، پیسوں کے نام پر اس سے رشوت لے رہے ہیں۔ تو سنو حدیث کے الفاظ، الراشی والمرتشی فی ناری جہنم، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جہیز یا کھانا نہ بھی لے تو لڑکی والے زبردستی دیتے ہیں۔ زبردستی نہیں، بلکہ ایک ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں، کہیں ہماری بچی کو ستایا نہ جائے یا انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ ایک سوشل بلیک میل ہے۔ جہیز ایک بھیک ہے، لیکن مانگنے والے عام بھکاریوں کی طرح نہیں مانگتے، بلکہ قابل احترام و شرافت کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہیز کے نام پر گاڑی، جوڑے کی رقم وغیرہ مانگتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا۔ اور آج کل ہم جو شادیوں میں رسم و رواج کر رہے ہیں وہ غیر قوموں کے طریقے پر کر رہے ہیں، جیسے رسم، منجا، سانچک وغیرہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی دوسری قوم کا نقل اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تو ہمیں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسی شادیوں سے رکنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو. اگر کسی کی شادی 1 یا 2 سال میں ہونے والی ہو تو ہمیں رخا آنے کی امید ہو تو انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ شادی شریعت کے خلاف ہے. ہمیں ایسی شادیاں نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنت نکاح کرنا چاہیے. لڑکی والوں سے پیسہ، مال، کھانا وصول کرنا، منجے، سانچک، یہ سب غیر قوم کی نقل کو ہدیے کے مہذب لفظ سے ڈھانپ کر اس کو ایک ناجائز کو جائز کر لینا ہے. مرد کہتے ہیں ہم پلاٹ دیتے، سب دیتے. شادی کے دن جوتے کس کے پہنتے؟ ٹاپ ٹو باٹم کس کا ہوتا؟ بولیے کس کا ہوتا؟ آج کے شادیوں میں جہیز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بچی کو بعد میں ساس ناراض نہ ہو اور تانے نہ دے. بچی کو ساس تانے نہ دے اور ناراض نہ ہو. اگر آپ کے بھائی ہے گھر میں، ان کی شادی ہو رہی تو آپ پیچھے جو روک سکتے، آپ پیچھے جو بول سکتے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی شادی ہو رہی تو جو جس سے شادی ہو رہی ہے اگر انہوں بولے کہ ڈاوری ہونا مینس ڈاوری مینس دہیج، اگر انہوں بولے دہیج کے بغیر ہم شادی نہیں کرتے تو ان کو ٹھکرا دو. ہے کون انہوں؟ ہماری آئیڈینٹی ہے، ان کو ٹھکرا دو. بولو آپ جیسے بہت آئے گئے اور ہم بغیر دہیج کی شادی کر کے آپ کو بتاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، آپ نے جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی لیکن جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. امہات المومنین کی شادیاں ہوئی لیکن جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. صحابیات کی شادیاں ہوئی لیکن جہیز کا تذکرہ نہیں تھا. تابعین کی شادیاں ہوئی لیکن وہاں بھی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. لیکن ہاں اگر تذکرہ تھا کہیں پر تو ہمارے نبی تو وہاں پر ولیمے کا تذکرہ تھا، مہر کا تذکرہ تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر دیکھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پردے پر ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہوئی تھی. وہ دیکھ کر رسول دہلیز سے ہی واپس لوٹ گئے. اور تب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. تب وہ دوڑے منانے کے لیے چلے آئے مگر آپ نے لوٹنا مناسب نہ سمجھا. تو اب آپ لوگ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تصویر کے کارن رسول نے اپنے سب سے پیاری صاحبزادی، سب سے چہیتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت کے گھر کو لوٹنا مناسب نہ سمجھا. تو جب ہم آج کل ان شادیوں میں، ان غیر شرعی دعوتوں میں جا رہے ہیں جن میں کتنے سارے ناچ گانے اور عورتوں کی بے پردگی ہو رہی ہے، ان سب میں ہم شامل ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا پھر مخالفت کر رہے ہیں. ایک بار آپ ان سب بارے میں سوچ کر اپنے ضمیر سے سوال کیجئے. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جو صحیح کام کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے بلکہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کی کاموں میں نقص نکالتے ہیں. جو فضول خرچی کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ آج کل کی دنیا میں صحیح لگتا ہے، کیونکہ وہ ان رشتہ داروں کی باتوں سے بچ جاتا ہے اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ کہیں ہمیں باتیں نہ کر دے جنہیں ہم جانتے تک نہیں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش رکھیں. کون ہم سے ناراض ہے، کون ہم سے راضی ہے، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بس ہمیں ہمارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ہے، ان کے طریقوں کو آگے بڑھانا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اب فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. جہیز دینا ناجائز ہے، چاہے وہ خوشی سے دے یا پھر مجبوری میں، کیونکہ اس سے سب سے پہلے تو ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے اور ان لڑکوں کی ماؤں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے دیتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں جو شرکت کرنے والے نوجوان لڑکا یا پھر لڑکی آتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ ارمان پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شادی میں بھی کوئی ایسا خوشی سے دینے والا ملے. قرآن میں نہ صرف ایسی دعوتیں بلکہ ہر اس عمل کا بائیکاٹ کرنے کا حکم مل رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو.
देखिए मेरी बहनों, जब कभी साहबा इकराम भी ऐसी दावतें देखते थे जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक बनाया जाता, तो वो ऐसी दावतों को हरगिज कबूल नहीं करते। और कभी ऐसा हो जाए कि दावत पर जाने के बाद उन्हें मालूम हो तो वो वहां से फौरन वापस लौट आते और इसका मुकम्मल बाइकआउट करते थे। देखिए मेरी बहन, अल्लाह ताला कुरान में सूरह माइदा की आयत में फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो सिर्फ नेकी के कामों, भलाई के कामों में, खैर के कामों में, लेकिन एक दूसरे की हरगिज मदद नहीं कर सकते गुनाह के कामों में, ज्यादती के कामों में और खिलाफ शरीयत के कामों में। तो देखिए मेरी बहनों, आज हम कई ऐसी गैर शरई दावतों पर जाते हैं, वहां पर खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद और तोहफे देते हैं। ये सब क्या है? क्या हम अल्लाह ताला की आयत का यहाँ पर मजाक नहीं बना रहे? क्या हम यहाँ पर बुराई का साथ नहीं दे रहे? क्या हम यहाँ उनको बढ़ावा नहीं दे रहे? अल्लाह के लिए गौर करना मेरी बहनों। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी तुम्हें वलीमे की दावत दी जाए तो तुम उसे कबूल करो, और अगर वहां देखो कि खिलाफ शरीयत का यानी शरीयत के खिलाफ कुछ अमल हो रहा तो तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं कि तुम ऐसी दावतों को कबूल करो। देखिए मेरी माँ और बहनों, हमें इस हदीस से क्या मालूम होता है? इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि वलीमे की दावत तो सुन्नत से साबित ही है, लेकिन वलीमे के नाम पर आज सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है। फजूल खर्ची, रस्म और रिवाज, बिद्दात, ऐसे जो चीजें रस्म और रिवाज देखने को हमें मिलती है, अगर आप वहां पर ऐसे रस्में देखने को मिलती है तो आपको ऐसी दावतों का बाइकआउट करना चाहिए और इसे हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज हर शख्स ऐसी दावतों में जाता है और ऐसी दावतों में जाकर जहज जैसी लानत को बढ़ावा दे रहा है। अफसोस कि आज इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब वालिदीन और उनकी लड़कियों पर हुआ है। अफसोस कि आज लड़कियां गलत रास्तों पर जा रही है। अफसोस कि आज लड़कियां घरों से भाग रही है। अफसोस कि लड़कियां आज गैर मुसलमानों तक शादी करने तक कदम उठा रही है। अल्लाह के लिए गौर करना। हम देखते हैं कि आज खुला और तलाक के मामला कितने बढ़ गए हैं। लड़कियों पर इतना जुल्म होता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। अल्लाह के लिए गौर करना। ये बेटियां जो कल तक रहमत थी आज जहमत बन चुकी है। इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार ये जहेज देने वाले, ये जहेज लेने वाले भी, ये खुशी के नाम पर देने वाले भी, ये खुशी के नाम पर लेने वाले भी, ऐसी दावतों को देने वाले भी, ऐसी दावतों पर जाने वाले भी। तो देखिए मेरे बहनों, इस ऐसी दावतों का बाइकआउट करने का सही तरीका यही है कि हम पहले से लोगों को आगाह कर दे कि हम उनकी किसी भी ऐसी गैर शरई दावत का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसका मुकम्मल बाइकआउट करते हैं। अगर फिर भी वो आपके पास आए कार्ड या दावतनामा लेकर तो आप उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े ही प्यार व मोहब्बत से उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये काम शरीयत के खिलाफ है। ऐसा भी ना करें कि खुशी से कार्ड ले ले और शादी में शिरकत ना करें, क्योंकि ऐसा करना बुज़दिलों वाला काम है। क्योंकि हम जब कभी बुराई देखें तो हमें हुक्म आया है कि हमें बुराई को रोकना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी तुम बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, अगर उतना भी ना कर सको तो उसे अपनी जबान से रोको, अगर उतना भी ना कर सको तो उसे अपने दिल में बुरा जानो। और ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मेरी माँ और बहनों, क्या आज अपने आप से सवाल कीजिए कि हम वाकई ईमान वाले हैं? बाज लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज और शादी के दिन खाने की दावत से मना तो नहीं फरमाया, लिहाजा ऐसा काम जायज है या किस हद तक जायज है? शरीय अहकाम के 3 बुनियादें हैं। हलाल यानी वो हलाल जिसे अल्लाह ने हलाल किया, हराम यानी वो हराम जिसे अल्लाह ने हराम किया। निकाह के बारे में जो नबी के तरीके हदीस की किताबों से लिए गए हैं उसमें ना जहेज लेने का जिक्र है और ना ही लड़की वालों के घर मेहमानों को ले जाकर खाना खिलाने का जिक्र है। ऐसे काम जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबिक़ा ही नहीं पड़ा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया, तो ऐसे कामों में हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं किया। लोग कहते हैं कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर एक को खर्च करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? हाँ, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर एक को खर्च करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे खाना खिलाना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी भी पूछ होगी। लेकिन शादी के मौका पर लोगों को दिखाकर दामादों पर खर्च करना, इन्हें कार, रिसेप्शन वगैरह देना एक इज्तिमाई जुर्म है, जिससे सोसाइटी में सबके दिलों में लालच, आरज़ू वगैरह पैदा होती है। नौजवान लड़के और लड़कियों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि उनकी शादी पर भी कोई खुशी से देने वाला मिले, और इनसे बड़ा मुजरिम व भिखारी वो है जो ये कहता है कि लड़की वालों ने खुशी से दिया, कभी ये कहता है कि लड़की वालों ने जबरदस्ती दिया।
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو دے رہے ہیں بتا دیجئے تاکہ ہمارے گھروں میں وہ چیز ڈبل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خوشی سے ہر لڑکی کو خوشی سے کچھ نہ کچھ دینا لازمی ہے۔ خوشی سے آدمی اس وقت دیتا ہے جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو، لیکن 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ ایسی شادیوں میں نہ جانے کی کوشش کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ہمیں شادی کا انویٹیشن دے اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ شادی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو ہمیں وہیں انہیں منع کر دینا چاہیے۔ اگر وہ زبردستی کرے تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ شادی شریعت کے خلاف ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر دہیج کا، جوڑے کی رقم کا لینا دینا موجود ہے۔ جہیز کی لعنت کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ کل آنگن میں ایک لاڑلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، خطا اس ظلم کی بس یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ آج کل لوگ 90 to 90 لوگ سود پر شادیاں کر رہے ہیں۔ اگر غریب لوگ ہو تو اچھے گھر کے لوگ ان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے، لیکن وہ بیچارے لوگ کہاں سے دیں گے؟ کہ ان کے پاس روز اگر لائیں گے تو کھا سکتے ہیں، نہیں تو انہیں تو سود پر کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں۔ ماں باپ کہاں سے بھی کر کے کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں بیٹی کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر باپ نہ دیں جہیز تو سسرال والے ان کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم نہیں ہونے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور اس جہیز کی لعنت کو روکنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بہو، آنے والی بہو آپ کی خدمت کرے، آپ کی عزت کرے، تو آپ کو لڑکی والوں سے جہیز نہیں لینا چاہیے۔ جہیز کے فرنیچر کا پالش اتر گیا، جہیز کے فرنیچر کی پالش اتر گئی، مگر باپ کا قرض ابھی تک نہیں اترا۔ جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو، جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جو اپنی زمین کھو دی اور اپنی بیٹی بھی۔ جہیز وہ ماں باپ مانگتے ہیں جنہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ناکارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے، دنیا میں ہی رسول اللہ نے ان کو جنت کی گارنٹی دے دیے تھے۔ جب وہ مدینہ میں شادی کر رہے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن انہیں دعوت کا پیغام نہیں ملا اور ان کی وہاں پر نکاح ہو گیا۔ تب یہ کوئی ناراضگی ظاہر نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں جب کسی کو ہم دعوت کا پیغام نہیں دیتے ہیں تو رشتہ داری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی کتنا آسان طریقہ تھا ہمارے اسلام میں، اور آج ہم اس کو کتنا پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے، ان کے بیٹیوں کا طریقہ اور ان کے صحابہ کا طریقہ اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس طریقے کو اپنائیں گے نہیں، اس شادی جیسے جہیز جیسے لعنت کو ہم کبھی بیکاٹ نہیں کر پائیں گے۔ ہم عورتیں ہی ہیں جو کہ اس جہیز جیسی لعنت کو بیکاٹ کر سکتے ہیں۔